بیسمنٹ میں رہ رہے ہوتے۔ ان لوگوں کو سروائیو کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی کہ ان کے فائنینشلی حالت بہت خراب تھی اور اپنا گھر چلانے کے لیے پیزا کے باکس بنانے کا کام کرتے تھے، مگر گھر کا خرچہ چلانے کے لیے یہ کام ان کے لیے کافی نہیں تھا۔ پھر ایک دن کیوو کا دوست جو اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا ان کے گھر پر آتا ہے۔ وہ کیوو کو ایک پتھر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دادا نے ہی تمہارے لیے بھیجا۔ عام طور پر اس پتھر کو بہت خاص سمجھا جاتا تھا اور اس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ جس کے پاس بھی وہ پتھر ہوتا ہے اسے خوشیاں ملتی ہیں اور اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ کیوو اپنے دوست کو اپنی فائنینشلی حالت کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ میں اسٹڈی کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں۔ جس لڑکی کو میں ٹیوشن پڑھاتا تھا تو اسے انگلش پڑھاتا، جس پر کیوو کہتا ہے کہ میں تو کالج جاتا نہیں اور وہ لوگ مجھے کام نہیں دیں۔ اس کا دوست کہتا ہے تمہارے لیے میں سفارش کر دوں، بس اپنی بہن سے ایک فیک ڈگری بنوا لو۔ کیوو کی بہن آرٹسٹک ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے ڈگری بنا دیتی ہے۔ پھر کیوو اس جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں اس نے ٹیوشن دینی ہوتی ہے۔ وہ گھر کافی بڑا اور کافی خوبصورت ہوتا ہے اور وہ فیملی کافی ریچ ہوتی ہے اور فیملی کا نام پارک فیملی ہے۔ اس فیملی میں بھی 4 لوگ ہوتے ہیں، ہسبینڈ وائف اور ان کے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹی وہ جس کا نام دہائی ہوتا ہے جسے ٹیوشن پڑھانا ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک میڈ بھی ہوتی ہے جو کافی اچھے سے وہاں پر کام کر رہی ہوتی ہے۔ کیوو ایک ڈیمو کلاس لیتا ہے جس میں دہائی کی مدر بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ وہ کیوو سے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں اور اسے کام دے دیتے ہیں۔ پھر کیوو کو پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کے چھوٹے بھائی دسون کو پینٹنگ کا بہت شوق ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بہت سی ٹیچرز کو ہائر کیا تھا لیکن کوئی بھی پرماننٹ نہیں رکی۔ کیوو سوچتا ہے کہ میری بہن آرٹسٹک ہے تو میں اسے اس کا پینٹنگ ٹیچر بنا دیتا ہوں۔ پھر وہ دسون کی مدر سے بات کرتا ہے کہ میری ایک کزن ہے جو آرٹسٹک ہے، میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس کو ہائر کر لیں۔ دسون کی مدر یہ سن کر راضی ہو جاتی ہے اور اگلے دن کیوو اپنی بہن کو جیسیکا نام کی لڑکی بنا کر انٹروڈیوس کر دیتا ہے۔ اصلی نام اس لیے نہیں بتاتا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ وہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ اور کیجن جیسیکا بن کے اس بچے کی آرٹ ٹیچر بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آرٹ تھراپسٹ بھی ہوں اور اپنی باتوں سے ان لوگوں کو امپریس کر لیتی ہے۔ اب یہ دونوں بہن بھائی ان دونوں بہن بھائی کے ٹیچرز بن کے کام کرتے ہیں اور جب جیسیکا کی پہلی کلاس ہوتی ہے تو اس گھر کے مالک یعنی سون کے فادر بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ڈرائیور کو کہتا ہے کہ وہ جیسیکا کو گھر چھوڑے اور وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ ڈرائیور جیسیکا کو گھر چھوڑنے کا کہتا ہے کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے۔ جیسیکا ڈرائیور کو کہتی ہے کہ آپ مجھے میٹرو اسٹیشن پر ہی ڈراپ کر دیجیے اور ڈرائیور اسے وہیں ڈراپ کر دیتا ہے۔ اور جیسیکا جب گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ جان بوجھ کر اپنی پینٹیز گاڑی میں چھوڑ دیتی ہے۔ وہ ایسا اس لیے کرتی ہے تاکہ ان کے آنر کو شک ہو جائے کہ ان کا ڈرائیور صحیح نہیں، اور جب ان کے آنر کو وہ پینٹیز ملتی ہیں انہیں شک ہو جاتا ہے کہ ہمارے ڈرائیور اور ہمارے بیٹے کی آرٹ ٹیچر کے درمیان کچھ چل رہا ہے اور یہ وہ اپنی بیوی سے ڈسکس کرتا ہے۔ پھر اس کی بیوی جیسیکا سے اس رات کی بات پوچھتی ہے جب ڈرائیور نے اسے ڈراپ کیا ہے، اس پر وہ کہتی ہے کہ میں گھر کی بجائے میٹرو اسٹیشن پر اتر گئی تھی، جس پر گھر کی آنر سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے تو وہ جیسیکا کو جانے کا کہتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے ڈرائیور کو نوکری سے نکال دیتی ہے۔ جیسیکا نے یہ سب اس لیے کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈرائیور کی جگہ پر اپنے فادر کو لانا چاہتی ہے۔ پھر وہ لوگوں کو سجیسٹ کرتی ہے کہ میرے فادر کے بھائی کے ڈرائیور ہیں جو کافی اچھے ڈرائیور ہیں، آپ انہیں رکھ لیں، اور پھر وہ اپنے فادر کو فادر کے بھائی کا ڈرائیور کہہ کر انٹروڈیوس کر دیتی ہے۔ اس کے فادر کو بھی نوکری مل جاتی ہے اور وہ تینوں باپ بیٹی بیٹا وہاں پر نوکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ بہت انجان بن کے کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے آنرز کو شک نہ ہو کہ وہ دونوں بہن بھائی اور وہ ان کے فادر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیوو جب دہائی کو ٹیوشن پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ اب کیوو اور کیجن اپنی مدر کو بھی اس گھر میں کام دلوانا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے انہیں اس میڈ کو وہاں سے نکلوانا تھا جو کہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ ایک پلان سوچتے ہیں۔ پیچ کے اوپر جو پاؤڈر ہوتا ہے اسے کسی بھی انسان کو الرجی ہو سکتی ہے اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب وہ میڈ ڈاگ سے کھیل رہی ہوتی ہے تو وہ پاؤڈر اس پر گرا دیتے ہیں جس سے اس کو شدید الرجی ہو جاتی ہے اور وہ ہاسپٹل چلی جاتی ہے۔ اور جب وہ ہاسپٹل ہوتی ہے تو کیوو کے فادر بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ایک سیلفی بناتے ہیں جس میں وہ اسے بھی کیپچر کر لیتے ہیں۔ پھر وہ گھر کی مالکن کو شاپنگ پر لے کر جاتا ہے اور وہاں اسے بتاتا ہے کہ میں نے گھر کے لوگ کو ہاسپٹل میں دیکھا تھا اور جب میں سیلفی بنا رہا تھا تو وہ بھی بیچ میں آ گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس لیڈی کی باتیں سن لی ہیں۔ اسے ٹی بی ہے لیکن اس کی مالکن اس بات پر یقین نہیں کرتی۔ پھر وہ اپنی بیٹی کیجن کو میسج ڈراپ کرتا ہے کہ ہم 3 منٹ تک گھر پہنچ گئے۔ میسج دیکھتے ہی کیجن دوبارہ سے پیچ کا وہ پاؤڈر میٹ پر ڈال دیتی ہے اور اسے پھر سے کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس دوران گھر کی مالکن بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہ لیڈی ایک ٹیشو استعمال کرتی ہے اور پھر اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے۔ پھر ان کا ڈرائیور ڈسٹ بن کی طرف جاتا ہے جہاں اس نے ٹیشو پھینکا ہوتا ہے۔ ٹیشو پر وہ ساس گرا دیتا ہے اور اپنی مالکن کو دکھاتا ہے جس سے اسے یقین آ جاتا ہے کہ میرا ڈرائیور ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اس میڈ کو ٹی بی۔ پھر وہ اپنے ڈرائیور کو کہتی ہے کہ تم اس بات کا ذکر اپنے مالک سے نہ کرنا ورنہ وہ کافی غصہ ہو جائے گا، اور پھر وہ اس عورت کو بھی نوکری سے نکال دیتی ہے اور ان کا ڈرائیور بڑی چالاکی سے اپنی بیوی کو ایک کوک کے طور پر انٹروڈیوس کرواتا ہے
اور بالآخر اس کی بیوی کو بھی نوکری مل جاتی ہے اور پھر وہ چاروں لوگ ایک ہی فیملی میں کام کر رہے ہیں اور کسی کو شک بھی ہونے لگے کہ وہ ایک ہی فیملی سے بڑی چالاکی سے وہ اپنے نام چینج کر کے رہ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے حالات کافی بدل چکے ہوتے ہیں، غریبی سے ان لوگوں کے حالات کافی اچھے ہو جاتے ہیں، اچھا کھانے کو ملتا ہے اور اچھی پے لے رہے ہیں۔ پھر 10 کا برتھ ڈے ہوتا ہے اور پاک فیملی سے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک پکنک پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ اس کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد یہ چاروں لوگ ایک پارٹی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ کافی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے ڈور کی بیل بجتی ہے اور دروازے پر وہی پرانی میڈ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا کچھ سامان وہاں پر رہ گیا ہے جسے میں لینا چاہتی ہوں۔ جنسو اسے اندر آنے دیتی ہے اور پھر وہ لیڈی بیسمنٹ میں چلی جاتی ہے۔ کافی ٹائم گزرنے کے بعد بھی وہ لیڈی واپس نہیں آتی، جس پر جنسو وہاں جا کر دیکھتی ہے تو وہ ایک کبڈ پر دھکیل رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے ہل نہیں رہا ہوتا کیونکہ اس کے نیچے ایک پلیٹ پھنسی ہوتی ہے۔ جنسو اس پلیٹ کو نکال دیتی ہے اور وہ الماری اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے۔ اس الماری کے نیچے دراصل ایک راستہ ہوتا ہے، ایک خفیہ راستہ جو نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ وہ میڈ وہاں پر چلی جاتی ہے اور دیکھتی ہے وہاں پر ایک آدمی ہے، حقیقت میں وہ اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے۔ اسے اس نے یہاں پر چھپا کر رکھا ہوتا ہے۔ اسے یہاں پر تقریباً 4.5 سال ہو جاتے ہیں۔ پاک فیملی کو اس بارے میں نہیں پتا ہوتا کیونکہ ان سے پہلے جو فیملی یہاں پر رہ رہی تھی وہ انہیں نہیں بتاتی اور یہ لیڈی کافی عرصے سے یہاں کام کر رہی ہوتی ہے، یہ سب جانتی ہے کہ یہاں ایک خفیہ راستہ ہے۔ اس نے اپنے ہسبینڈ کو یہاں اس لیے چھپایا ہوتا ہے کیونکہ اس کے سر پر کچھ قرضہ ہوتا ہے جس کو اگر وہ نہیں اتارے گا تو لوگ اسے مار دیں گے۔ پھر وہ میڈ جنسو کو کہتی ہے کہ تم ہفتے میں ایک مرتبہ میرے ہسبینڈ کو کھانا دے دیا کرو، یہاں پر فریج اویلیبل ہے، اس کے بدلے میں تمہیں پے کر دوں۔ جنسو انکار کر دیتی ہے اور پولیس کو کال کرنے کا بولتی ہے، جس پر وہ عورت کافی منتیں کرتی ہے کہ وہ ایسا نہ ہو۔ اور جنسو کا ہسبینڈ بیٹا بیٹی سیڑھیوں سے یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے، ان میں سے کسی کا پاؤں سلپ ہوتا ہے، وہ تینوں سامنے آ کر گر جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ میڈ ویڈیو بنا لیتی ہے اور کیوو کہتا ہے پاپا میرا پاؤں، اور یہ بھی ویڈیو میں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چاروں فیملی ہیں اور ان میں چالاکی سے یہاں پر نوکری حاصل کی۔ یہ ویڈیو وہ گھر کی مالکن کو سینڈ کرنے کا کہتی ہے، جس پر جنسو اسے کافی منتیں کر رہی ہے کہ وہ ایسا نہ ہو۔ وہ عورت اپنے ہسبینڈ کو لے کر اوپر آ جاتی ہے اور ان چاروں کو کہتی ہے کہ وہ ہاتھ اوپر کر کے کھڑے ہو جائیں۔ وہ چاروں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ان کا بھی ویڈیو بنا لیتی ہے اور ساتھ میں اس ٹیبل کی بھی جس پر وہ بات کر رہے ہیں۔ یہ چاروں ان دونوں ہسبینڈ وائف پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان سے موبائل لے کر ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ جنسک فون اٹھاتی ہے اور یہ گھر کی مالکن کا فون ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تیز بارش کی وجہ سے ٹرین کینسل ہو گئی ہے اور اب 8 منٹ تک واپس آ گئی اور وہ اسے کھانا بنانے کا بولتی ہے اور 8 منٹ تک انہیں گھر کا سارا سامان بھی سرو کرنا ہے۔ کال کے دوران وہ تینوں ان دونوں ہسبینڈ وائف کا منہ بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ ان ہسبینڈ وائف کو باندھ کر دوبارہ بیسمنٹ میں چھوڑ آتے ہیں اور اس کے بعد صفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ٹھیک 8 منٹ کے بعد وہ فیملی گھر پر آ جاتی ہے اور وہ لوگ گھر کی صفائی بھی کر چکے ہوتے ہیں اور پاک فیملی کو ذرا بھی شک نہیں ہوتا کہ ان کے آنے سے پہلے یہاں پر کیا کچھ ہو چکا ہے اور وہ لوگ بھی پھر چھپ جاتے ہیں۔ وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور گھر کی مالکن جنسک کو بتاتی ہے کہ ایک برتھ ڈے کی رات کو میرا بیٹا کیک کھانے کے لیے اٹھا تھا، تب اس نے ایک بھوت کو دیکھا تھا، لیکن وہ بھوت نہیں ہوتا، وہ اس میڈ کا ہسبینڈ ہوتا ہے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی بھوت ہے۔ بارش ہو رہی ہوتی ہے اور ان کا بیٹا داسون کہتا ہے کہ آج رات میں باہر سوئیں گے اور وہ ٹینٹ لے کر باہر بیٹھ جاتا ہے۔ داسون کے مدر اور فادر ہال میں ہی سوتے ہیں تاکہ ساری رات اس کو دیکھ سکیں۔ وہ دونوں صوفے پر لیٹ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور صوفے کے نیچے پیٹر کچن اور کیوو چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ گھر کا ڈرائیور پیٹر ہوتا ہے اور گھر کا مالک اپنی وائف کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں سے ناگوار قسم کی اسمیل آتی ہے جس کو برداشت کرنا ناممکن ہے۔ وہ سچ کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ جس جگہ پر وہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ گاربیج ایریا ہوتا ہے، لوگ وہاں پر ٹوائلٹس کرتے ہیں، اس وجہ سے اس گھر کے سارے لوگوں کی جسم میں کپڑوں میں ایک گندی سی بو آتی ہے اور یہ سب باتیں وہ لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ انہیں برا لگتا ہے کیونکہ ایک بار داسون نے یہ بات کہی تھی کہ میری ٹیچر میں سے اسمیل آتی ہے اور ویسے ہمارے ڈرائیور اور میڈ میں سے بھی آتی ہے۔ پھر وہ لوگ اپنا سوپ اپنا ٹاول چینج کرنے کا سوچتے ہیں لیکن یہ ان کے جسم کی اسمیل نہیں ہوتی بلکہ اس گھر کی ہوتی ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں۔ اور جب وہ دونوں سو جاتے ہیں تو یہ صوفے کے نیچے سے نکل کر اپنے گھر میں بیسن میں آ جاتے ہیں۔ بہت تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے اور جب وہ اپنے گھر میں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا سارا گھر پانی سے بھر چکا ہے۔ گھر کی کھڑکی کھلی رہنے کی وجہ سے سارا پانی اندر آ جاتا ہے اور اب وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں۔ پھر وہ ایک جگہ جاتے ہیں جہاں بہت سے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھی اپنی رات وہیں گزارتے ہیں۔ پھر کچن کو گھر کی مالکن کی کال آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمارے بیٹے کی برتھ ڈے ہے، آپ اس کی ٹیچر ہیں، آپ کو آنا چاہیے جس سے اسے بہت خوشی ہے اور وہ کیوو کو بھی بلا لیتی ہے جو کہ اس کی بیٹی کا ٹیچر ہے۔ پھر وہ بازار میں شاپنگ کرنے جاتی ہے اور جب وہ گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے تو اس کے ڈرائیور میں سے ایک عجیب قسم کی اسمیل آ رہی ہے اور وہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیتی ہے
جس پر اس کے ڈرائیور کو کافی برا لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ ان کے ساتھ ایسا ریئیکٹ کریں۔ اس کی مالکن بھی ایسا کرنا نہیں چاہتی لیکن اسے ایسا کرنا پڑتا۔ پھر پارٹی چل رہی ہوتی ہے اور کیوو اور اس کی اسٹوڈنٹ دہائی اوپر ہوتے ہیں اور کیوو اس سے پوچھتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ ہم ان میں سے، وہ اپنے جواب کو یس کہتے ہوئے سر ہلا دیتی ہے لیکن وہ ان میں سے ایک نہیں ہوتی اور وہ سوچتا ہے کہ بیسمنٹ میں جو لوگ ہیں اگر وہ اوپر آ گئے تو ان کا راز فاش ہو جائے اور پھر انہیں نوکری سے بھی ہاتھ